نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا رب جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو مہوش کا محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کو لے کر ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے شاگرد، تیرے پاس جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ تو شاگرد نے کہا جی ہاں بالکل، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمانے لگے کہ یہ 3 درہم ہیں، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم دیا ہے اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دریا کو عبور کیسے کر پائیں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ نے کہا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلے آنا، اللہ نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو ایسے عبور کیا کہ آپ کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے مبعوث نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ فرق آیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو وہ کہنے لگا روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے چلنے کا سوچا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے گئے تو وہاں ہرنوں کا ایک غول جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ ہرن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے پھر سے زندہ ہو جاؤ۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوسری ہرنوں سے دوبارہ جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ فرق آیا؟ تو اس نے کہا میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر سے کہا کہ اے اللہ کے رسول روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے شاگرد 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور کہا تینوں اینٹیں تم لے جاؤ، اور حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا
اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، جاؤ اور وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور راستے میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹیں آئیں گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اس عارضی دنیا کو اپنا سمجھنے والے شخص کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔